It is done. You have to maintain contact. کل کو اگر طالبان جیسا کہ لگتا ہے کہ امریکنز ول بوم آؤٹ آف افغانستان سون، تو اگر یہ چلے جاتے ہیں تو ول بی لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. ہم نے تو اپنے دوستوں کو لک ایٹ دی امریکن پرسپشن کہ وہ کہتے ہیں کانٹیکٹ گروپ اوباما نے کہا کہ رشیا، چائنا، ایران اینڈ انڈیا افغانستان کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال ہوں. سعودی عربیہ اینڈ پاکستان ابھی ٹوٹلی لیفٹ آؤٹ، جس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، پرٹیکولرلی پاکستان کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. سو پاکستان ہیز بین ٹوٹلی چکڈ آؤٹ آف دا سسٹم. تو ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہمارا لیجیٹیمیٹ سیکورٹی، نیشنل لانگ ٹرم انٹرسٹ اس کے اندر ہے. یہ تو پھر ان کو کیوں اتنا ایکسس یہاں پاکستان کے اندر ملا ہوا ہے باوجود دیکھیں پرویز مشرف تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز اے بلڈی امریکن سروگیٹ اینڈ دیٹس وائی آئی فیل اپارٹ ود ہم from the beginning, although he was my student, he was my subordinate, he served under me. And I was like a role model for him in profession. اور مجھے وہ کوٹ کیا گیا. پاکستان فرسٹ تو اس کا ایک سلوگن تھا. پاکستان فرسٹ means he himself first. He has proven. And what hurts me the most اس کا ہائی ریٹرک اپنی جگہ پاکستان فرسٹ اور اس قسم کے سلوگن which didn't cut with the people of Pakistan by the way. لیکن اس کو اب چھوڑ دیجئے. He turned out to be corrupt also. یعنی of all the tragedies that surround him, one is کہ ابھی ایجور روڈ کے اوپر اس نے $1 million سے ورتھ کا ایک فلیٹ خرید لیا ہوا. $1 million سے تو کم تو نہیں ہوگا، $1.5 million کا ہوگا، $2 million کا ہوگا. کل پرسوں کا انٹرویو تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے خریدا ہے لیکن اب میں تھوڑے سے پیسے کما رہا ہوں. وہ لیکچر یہودی دے رہے ہیں پیسہ اس کو، ہم کہاں دے رہے ہیں اس کو. جو شمون پیرز اس کے لیے اب ناؤ پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم فارن منسٹر 2003 میں پڑھ لیں آپ. نیوز ویک میں انٹرویو میں کہتا کہ ایز اے جوئش بوائے آئی کوڈ نیور امیجن دیٹ ون ڈے آئی ول بی گوئنگ ٹو بیڈ praying for long life of Pervez Musharraf. Yes. So he's a Jewish baby, he's not ours. Why don't you understand کہ Jews brought him close to, اور یہ سارا کھیل جو لگایا گیا اس کو لایا گیا ڈیلیبریٹلی لایا گیا اور یہاں کے اوپر آ کے امپوز کیا گیا اسے. اینڈ دین اس کے اندر جو شرائط رکھی گئی انسیڈنٹلی آئی نو دیٹ، آئی کیم ٹو نو فرسٹ ہینڈ. مجھے تو لوگ بتاتے رہتے ہیں. آئی ایم کوائٹ ویل انفارمڈ. آئی واز دیٹ ٹائم مور انفارمڈ. جب وہاں پہ ملام ملا ہے، ملام جب پرویز مشرف نے 1999 میں ٹیک اوور کیا، امبیسڈر تھا امریکن. 5 days after he took over they went. اور جنرل زینی نے کتاب میں لکھا ہے کہ I made him get accepted to the American Congress and all. یہ سارا ایک کھیل تھا. جو سینٹرل فرنٹ کام اس کو لا رہی تھی اپنے پرپز کے لیے. تو اس میں جو شرائط اس نے رکھی 4 شرائط. You will not call it martial law. You will continue to harp on democracy, that you will revert to democracy as soon. You will allow the courts to function, and you will talk about secular values rather than religious values. And one of the things, lo and behold, he was told, we know that you have been close to General Hamid Gul, you will not contact him. You will not let him be anywhere near the system. یہ ساروں کے لیے ہدایت بائی دا وے چلتی ہے میرے لیے. مجھے مارجنلائز کیا جائے. جو بھی یہاں پہ انڈیپینڈنٹ پیٹریوٹک پاکستانی، دیکھو نا پاکستان کا پیٹریوٹزم از انیکسوریبلی لنک ود دی اسلامک ایتھوس آف پاکستانی نیشن. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان کو ہم اسلام سے الگ کر کے اور پھر اس کے بعد یہ ساری نہ قائد اعظم اس قسم کے سیکولر تھے نہ یہ وہ. If secularism is tolerance, we accept it. I accept it. I am very tolerant myself. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ انٹالرنٹ ملاز ہیں they are not secular. They are not Islamic. We are a modern Muslim country and that's final. Islam is modern. Let's not talk about it. When Islamic country means we are moderate. Absolutely. We are moderate. True. So moderation does not mean westernization. جیسے اس کو چھوڑیں اس پہ آئیں وہ جو 5 شرائط جو تھی اس کے بعد یہ 2002 میں اور 2008 کے درمیان میں کیا پھر یہ صحیح ہے آپ کی ساری بات سننے کے بعد یہ کہنا یا اس کنکلوژن پہ پہنچنا کہ
we were taken for a ride by the Americans. No, we have rented the country out to. دیکھیں نا یہ اس کے اوپر میں اسی وقت بھی کہا Let's be straightforward. جو مجھے ناراض میں اسی پہ ہوا کہ 2001 میں مجھے اس نے بلایا پرویز مشرف نے کنسلٹیشن کے لیے. آئی ریفیوز ٹو گو. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آن پرنسپل آپ جب کنسلٹیشن کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے بلاتے ہیں بفور یو ٹیک دا ڈیسیجن. یو ٹیکن دا بلڈی ڈسپیکیبل ڈیسیجن آلریڈی. ناؤ یو وانٹ می ٹو کم. میں نہیں آؤں گا. بہت انہوں نے زور لگایا مجھے. بہت میرے پاس ڈی جی آئی اس وقت محمود تھے. وہ آئے کہ سر یو ور ناٹ دیئر اینڈ وی ول ناٹ سیل. آئی سیڈ لک وٹ ایور ہیز ہیپنڈ از آئی نو یو آر. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھتے جائیں ہم وی ول ڈرا اے لائن آف نو پینیٹریشن. بٹ ویئر از دیٹ لائن آف نو پینیٹریشن؟ ہی پرومس, ہی ٹولڈ می, آسک ہم. اس نے مجھے کہا brought a message from پرویز مشرف. Tell him کہ we have a line of no penetration. America is very angry. They will go away now. یاد ہے رمضان سے پہلے چلے جائیں گے. We will not let American install an anti-government, anti-Pakistan government in Kabul. There is an anti-government. یہ وہاں پڑی گئی. We will not America ingress into it. We will feed them the intelligence that we want. We will not give them the basis. He was told this. I was told this کہ آپ زیادہ نہ اس کے اوپر کریں. Because your voice is heard in the institution and it will create ripples there in the institution. I didn't want to hurt them. It is my darling institution. It's میرے لیے تو بہت ہی after Pakistan my second love is my army. تو میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں تو لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ there will be line of no penetration. ہم اس کو فوج میں اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا گڈ اگر آپ نے یہ کیا. Now try to raise your head for God's sake. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ قوم کو بیچ دیا آپ نے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ دہقان و کشت و باغ و بیاباں فروختن قوم فروختن